رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ نمبر 6، قضاء حاجت کے آداب. نمبر 1، اگر قریب میں پردے کے ساتھ استنجے کا نظم نہ ہو اور کھلی جگہ میں استنجا کی نوبت پیش آئے تو کہیں دور جا کر استنجا کرنا. نمبر 2، کسی جگہ چھپ کر قضاء حاجت کرنا. نمبر 3، مناسب جگہ میں قضاء حاجت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے نرم جگہ تلاش کرے. نمبر 4، سخت زمین پر پیشاب کرنے کی نوبت آئے تو کھود کر نرم کر لینا. نمبر 5، ممنوع جگہوں پر مثلا راستے میں، سایہ دار جگہوں میں، مسجد کے در و دیوار پر، کیڑے مکوڑوں کے سوراخ میں قضاء حاجت نہ کرنا. نمبر 6، غسل خانے میں پیشاب نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، اس لیے کہ زیادہ تر وساوس اسی سے پیدا ہوتے ہیں. نمبر 7، وضو کی جگہ پر پیشاب نہ کرنا. نمبر 8، دینی تحریرات کو لے کر بیت الخلاء نہ جانا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے تھے. نمبر 9، سر ڈھانپ کر جانا. نمبر 10، جوتے چپل پہننا. حضرت حبیب ابن صالح رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو اپنے جوتے پہن لیتے اور اپنا سر ڈھانپ لیتے. نمبر 11، بائیں پیر سے داخل ہونا. نمبر 12، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نمبر 13، قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرنا. نمبر 14، کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص تمہارے سامنے یہ بیان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے پیشاب کرتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے. نمبر 15، بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت سطر کھولنا. نمبر 16، بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھنا. نمبر 17، دونوں رانوں کو خوب کشادہ کر کے بیٹھنا. نمبر 18، پیشاب پاخانے کی طرف نہ دیکھنا. نمبر 19، بلا ضرورت بیٹھے نہ رہنا. نمبر 20، بیت الخلاء میں زبان سے اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر نہ کرنا. نمبر 21، کسی سے بات چیت نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخص قضاء حاجت کرتے ہوئے آپس میں بات نہ کرے کہ ہر ایک دوسرے کے سطر کو دیکھ بھی رہا ہو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح کی حرکت سے ناراض ہوتے ہیں. نمبر 22، اگر چھینک آئے تو دل میں الحمدللہ کہنا. نمبر 23، دائنے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھونا. نمبر 24، دائنے ہاتھ سے استنجا نہ کرنا. نمبر 25، استبرا کرنا، یعنی پیشاب کے قطرے نکلنے سے اطمینان حاصل کر لینا. نمبر 26، ڈھیلے اور پانی دونوں کو استعمال کرنا. نمبر 27، ڈھیلوں سے استنجا کرنے کی صورت میں طاق عدد کی رعایت کرنا. نمبر 28، ممنوع چیزوں مثلا ہڈی، لید وغیرہ سے استنجا نہ کرنا. نمبر 29، پہلے داہنا پیر باہر نکالنا. نمبر 30، بیت الخلاء سے باہر نکل کر یہ دعا پڑھنا، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. نمبر 31، قضاء حاجت کو اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل و احسان سمجھنا. نمبر 32، قضاء حاجت کے بعد مزید ستھرائی کے لیے صابن، مٹی وغیرہ سے ہاتھ دھونا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جزاک اللہ خیرا.